محمد النبي صل على سيدنا الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، اہل تحقیق اور اہل علم اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی اخلاقی اور قلبی بیماریوں کی جڑ دو جذبے ہیں۔ جیسے دل کی بیماریوں کے ظاہری طور پر کئی اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح دل میں اور بھی کئی برائیاں ہیں جن میں حسد ہے، کبر ہے، غصہ ہے اور کئی بیماریاں ہیں۔ تو اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دل کی اخلاقی بیماریوں کی جڑ، جتنی بیماریاں ہیں ان سب کی جڑ دو چیزیں ہیں، دو جذبے ہیں۔ ایک حب جاہ اور دوسرا جذبہ حب مال۔ حب جاہ، انسان اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ بڑا بنا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے نہیں ہیں اور بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حب جاہ ہے۔ اور دوسرا جذبہ حب مال، مال کی محبت، دولت کی محبت، میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، پوری زندگی اسی میں گزر گئی کہ دولت میرے پاس زیادہ جمع ہو جائے۔ اچھا، یہاں اس پر غور کیجئے کہ یہ جاہ اور دولت کی محبت ہی اصل میں مرض ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے بھی اسی کا ذکر فرمایا۔ دنیا کی جتنی ہماری
ضرورتیں ہو سکتی ہیں یا جن میں انسان عیش پرستی کر سکتا ہے، ان سب کا ذکر فرما کر یہ کہا کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو یہ مرض ہے۔ صاحبو، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دولت، مال و دولت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اسے خیر اور فضل سے تعبیر فرماتا ہے۔ دولت کو، مال کو اللہ کہتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ فضل ہے۔ تو بذات خود دولت یہ کوئی بری چیز نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن مال کی محبت یہ اصل بیماری ہے، دولت کی محبت یہ جڑ ہے باقی اخلاقی برائیوں کی۔ اور محبت بھی ایسی جو آنکھوں پر پردے اور دلوں پر تالے ڈال دے، آخرت سے غافل کر دے، قبول حق میں رکاوٹ بن جائے، اللہ اور بندوں کے حقوق بھلا دے، اسے کچھ یاد نہیں کہ اس دولت کے بارے میں مجھ سے اللہ کی کیا طلب ہے، اللہ نے کیا کہہ رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کے کیا حقوق اس میں میرے اوپر عائد کیے ہوئے ہیں، وہ حقوق فراموش کر دیتا ہے۔ تو صاحبو، جس دولت کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگے، دولت کی بیس پر انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگے تو ایسی دولت نعمت نہیں رہتی، اللہ کا عذاب بن جاتی، اس لیے کہ اس کا انجام وہ عذاب ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے چند زر پرستوں کے انجام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دو واقعے ہمارے پیش نظر ہیں اور یہ دونوں واقعات گزشتہ امت بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ قارون کا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک یہ واقعہ بیان ہوا سورہ قصص میں۔ یہ قارون جس کی دولت ضرب المثل ہے آج تک، قارون کافر نہیں تھا، یعنی اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن دولت کی محبت میں اتنی محبت بڑھ گئی کہ پھر ایمان ان کو عذاب سے بچا نہیں سکا۔ ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز تھا، چچا زاد تھا، اسرائیلی تھا۔ فبغى علیہم، اس نے اپنی قوم کے سامنے گھمنڈ کیا، دولت کے غرور میں مبتلا ہو گیا، اور کئی مفسرین اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حسد میں مبتلا ہوا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا چچا زاد تھا اور دولت بھی بہت تھی، تو حسد یہ ہوا کہ ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، آخر ایک ہیں تو ہم ایک ہی دادا کی اولاد، اور عزت ان کی زیادہ ہے، مجھے وہ عزت حاصل کیوں نہیں حالانکہ میرے پاس دولت ہے۔ یہ حسد لے بیٹھا، دولت کا غرور اسے لے بیٹھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے دولت کا ایک منظر بیان فرمایا. ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ہم نے دیے تھے. وَآتَيْنَاهُ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں کئی زور آور صحت مند لوگوں کے لیے بوجھ بھاری پڑ جاتی تھی، ان کا سنبھالنا انہیں تھکا دیتا تھا. اتنی کنجیاں. آپ جانتے ہیں آج کل تو لاکرز ہوتے ہیں، پھر اس کی کیز ذرا بڑی ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک گھروں میں سیف ہوتے تھے، تجوریاں ہوتی تھیں، پھر ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی خانے بنے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، تو سینکڑوں کنجیاں ایک ایک لاکر کی. تو ایک پوری جماعت ان چابیوں کو سنبھالنے کے لیے مقرر تھے، اور ان کے لیے وہ گراں تھا. اتنے خزانے. اس نے غرور دکھایا، قوم نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے یہ دولت دے رکھی ہے، اس دولت کے بارے میں 5 چیزوں کا خیال رکھو. اور یہ نصیحت جو در حقیقت اللہ کی طرف سے قارون کو کی جا رہی تھی، یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے جنہیں اللہ نے دولت کی نعمت سے نوازا ہے. ان کے لیے یہ 5 نصیحتیں اب بھی ہی ہیں. سب سے پہلی چیز، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اتراؤ مت. دولت ہے، اسے اللہ کی نعمت سمجھو. اس دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت جانو. اتراؤ مت. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین. اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، اب یہ جو لفظ کئی جگہوں پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا يحب، اللہ پسند نہیں کرتا، اسے بہت معمولی سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ نے کسی عذاب کی تو بات نہیں کی ہے، بس پسند نہیں کرتا. یہ معمولی لفظ نہیں ہے. دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنے باس کی گڈ بک سے نکل جائے، اس کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سربراہ کی گڈ بک سے نکل گیا تو اسے دن رات میں سکون نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے انسان اترانے کی وجہ سے. اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کی نگاہوں سے گر گیا. اللہ اسے اچھا نہیں سمجھتا، خدا کا یہ پسندیدہ بندہ نہیں. اور اصل نعمت تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے. اصل بڑی نعمت تو یہ ہے. تو پہلی نصیحت یہ کی کہ اتراؤ نہیں. دوسری نصیحت کی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے جو تجھے عطا فرما رکھا ہے، اس میں سے آخرت تلاش کر. آخرت کا گھر بنا. آخرت کا گھر یا جنت، یہ آخرت میں پہنچ کر انسان نہیں تعمیر کرے گا. آخرت کا گھر اسی دنیا میں ہمیں تعمیر کرنا ہوتا ہے اپنے اعمال سے. تو دولت ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں نصیحت ہے اللہ جل شانہ کی کہ اسی دولت میں سے آخرت کا گھر تلاش کر لے، آخرت بنا لے. یعنی اس دولت کو ان کاموں میں صرف کرو جو اللہ نے پسند فرمائے. ناجائز کاموں میں صرف نہ کرو. یہ دوسری نصیحت فرمائی.
تیسری نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا میں جو تمہارا حصہ لکھا ہے وہ بھی فراموش نہ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ساری دولت دوسروں کو دے دیں۔ اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، اس سے اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ تو جو دنیا میں اللہ نے تمہارا نصیب لکھا ہے اسے بھی فراموش نہ کر۔ اللہ یعنی اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان کنگلا بن کر رہے، برے حلیے میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنبیہ فرمائی تھی کہ جاؤ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، جب تمہارے پاس ہے تو لیُرَا عَلَيْكَ أَثْرُ نِعْمَتِكَ، تو اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ضرورت مند ہے، یہ زکوٰۃ لینے والا ہے۔ ایسا حلیہ ہونا چاہیے، جب اللہ نے دیا ہے اسے برتو، کھاؤ۔ تیسری نصیحت۔ چوتھی نصیحت کی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو دوسروں پر احسان کر۔ یہ جو کچھ دے رکھا ہے یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں پر احسان کرو۔ پانچویں نصیحت وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، ملک میں فساد تلاش نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے۔ اب یہ زمین میں، ملک میں فساد نہ مچاؤ، اپنی دولت کے بلبوتے پر فساد نہ مچاؤ۔ یہ فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ آئے دن ہم اس کا نمونہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مارکیٹ کا ریٹ گرا دینا، چڑھا دینا، دولت ہے، جب چاہے چڑھا دیں، جب چاہے گھٹا دیں۔ اخلاقی فساد دولت کے بلبوتے پر، کوئی چینل، اخبار بنا لیا اور اس کے ذریعے لوگوں کے اخلاق کو بگاڑنا شروع کیا۔ معاشری فساد اس سے برپا کرتا ہے، اقتصادی فساد، سیاسی فساد، تمدنی فساد۔ یعنی دولت اس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے نہیں دی۔ دولت تو دی ہے تاکہ اس کے ذریعے تم امن قائم کرو، خود اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں۔ دولت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ملک میں فساد برپا کیا جائے۔ یہ 5 نصیحتیں قارون کو فرمائی گئیں، آج ہمارے لیے بھی یہی نصیحتیں ہیں۔ اس کا جواب دیا قارون نے، اس کا ایک جواب دیا۔ اب ہمارے ہاں جواب تو نہیں ہوتا، کھل کر نہیں کہتے، لیکن سوچ یہی ہوتی ہے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو کہ دولت اپنی مرضی سے خرچ نہ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ کہتے ہو نا، مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو۔ یہ جو دولت میرے پاس ہے یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ جو میری کاروباری سمجھ بوجھ ہے یہ اس سے میں نے حاصل کی، یہ میری اپنی سمجھ بوجھ کا، میرے پاس بزنس کا طریقہ ہے، اس سے میں نے دولت اکٹھی کی ہے۔ تو جب دولت میں نے کمائی ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مجھے کہو کہ یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ نہ کرو، جہاں چاہے میں خرچ کروں؟
اب بھی کیا ہوتا ہے کہ دولت ہماری ہے، اب اسے کیسے خرچ کیا جائے؟ شادیوں پر خرچ نہیں، بہائی جاتی ہے دولت، اور اس کی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ فلاں صاحب کی شادی اتنے ارب روپیہ، یعنی معاملہ اب کروڑوں میں نہیں رہ گیا، اب اربوں میں چلا گیا۔ انڈیا میں، پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس پر دولت بہائی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی، اور کیوں بہاتے ہیں؟ اور کما لیں گے، ہمارے پاس ہمارے ذرائع ہیں، ہم نے ان وسائل پر، وہ وسائل ہمارے قابو میں ہیں جن سے دولت حاصل کی جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ میری کاروباری سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اس کا ایک جواب دیا، یہ تو اس کی سوچ تھی۔ ایک دن اس نے کیا سوچا کہ ذرا میں اپنی دولت کی جھلک تو دکھاؤں، دولت کی جھلک دکھاؤں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ مجھے اور سمجھاتے ہیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو، ذرا میں جھلک ان کو دکھاتا ہوں۔ روایت میں یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، اہل ایمان ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو بڑے ٹھاٹھ سے، آرائش و زیبائش کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، اور اس نے اپنی دنیا کی چمک ان کو دکھائی، دنیا کی چمک، سونے کی چمک دکھائی۔ اب یہاں اللہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا جو دنیا پرستوں اور آخرت کے دلدادوں میں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد اس کا وقت آخر آ گیا۔ اب یہ انتہا تھی، ایک تو سوچ، اور اس کے بعد اہل دین کو معاشرے میں رسوا کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا اس نے، اب یہ ایک انتہا انجام کو پہنچا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دھنسا دیا۔ وہ دولت، وہ خزانے جو ساری زندگی اس نے سمیٹے تھے، وہ کوٹھیاں جو ساری زندگی بناتا رہا اور کہاں کونوں کھدروں میں دولت جمع کرتا رہا، لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتی آنکھوں وہ اس کا گھر، اس کا بنگلہ اور وہ خود زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس نے اپنی جماعت، اپنا گروپ تیار کر رکھا تھا، بڑے نوکر چاکر تھے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اور جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ڈوبنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی انتقام نہیں لے سکا، سب کچھ تھا لیکن اس کی دولت، اس کی شان و شوکت، اس کے نوکر چاکر، سب چیزیں بیکار ہو گئیں، اور سب کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود اور اس کی دولت سب زمین میں دھنس گئی۔ یہ قصہ چونکہ یہود کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، ابھی بھی یعنی خبر آ جاتی ہے کہ وہ اس قارون کے خزانے کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سے ہمیں مل جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس واقعے میں یہ سبق دے دیا کہ دولت میری دی ہوئی نعمت ہے،
اسے میری مرضی سے خرچ کرو، اور اگر نافرمانی کرو گے اور معاشرے میں اس دولت کے بلبوتے پر فساد مچانے کی کوشش کرو گے تو میں پکڑ بھی سکتا ہوں، اور میری پکڑ بہت شدید ہے۔ دوسرا واقعہ سامری کا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس میں بھی دولت کی محبت بھی ہے اور جاہ پرستی بھی ہے، جاہ طلبی بھی ہے۔ یہ سامری اسرائیلی تو نہیں تھا، لیکن اسرائیلیوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ایمان اس نے قبول کیا تھا، ایمان اس نے بھی قبول کیا تھا۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے اس میں یہ عبرت ہے، عبرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ ایمان قبول کیا، لیکن حسد، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون سے حسد، اور تھا بڑا چرب زبان، اور کئی طرح کی اس نے پریکٹسز کی ہوئی تھی، ریاضتیں، مجاہدے وہ کرتا رہتا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ شعبدے اس کو حاصل ہو گئے تھے، اور ان شعبدوں کے ذریعے یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا تھا، یا آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے کہ پیر بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ایک طرف حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر، حضرت ہارون اللہ کے پیغمبر، اب ان کے ہوتے ہوئے تمہارا چراغ کیسے جلے؟ ڈبہ پیر جیسے ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں، یہ سب وہی سامری کی فکری اولاد ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ نے بلایا کہ آؤ یہاں 40 دن اعتکاف کرو، میں تمہیں شریعت عطا کروں گا، تورات ملی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے لیے، شریعت کے حصول کے لیے طور پر تھے، اس کے ذہن میں شیطان نے ایک پلان وہ ڈالا، ایک منصوبہ اس کے دل میں ڈالا۔ اس نے کہا، قوم سے کہا کہ دیکھو وہ جب ہم چلے تھے وہاں سے تو فرعونیوں سے کچھ زیور، کوئی برتن سونے اور چاندی کے یہ ہم نے لیے تھے۔ ایک طرف فرعونی اسرائیلیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، لیکن اتنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خاندان ہے، تو ٹرسٹ بھی کرتے تھے کہ یہ بددیانت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں کوئی تقریب ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے، انہوں نے دے دی عاریتاً۔ ادھر سے روانگی کا حکم ہو گیا اور فرعونی سارے ڈوب گئے۔ جب ڈوب گئے تو وہ سب کچھ انہی کے پاس رہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے نکالو۔ وہ سب نے جتنا زیور، برتن، سونے چاندی کے سب نکال دیے، اور سامری کے پاس جو کچھ تھا اس نے بھی اپنا سونا اس میں ڈال دیا۔ اب جب اپنا سونا ڈالا تو سب کو یقین آ گیا کہ یہ کچھ خاص کام ہی کرنا چاہتا ہے۔ جب سارا سونا پگھل گیا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے اس سونے کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا اور اس انداز میں بنایا کہ اس سے آواز آتی تھی۔ اگلی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ جب ہم نیل عبور کر رہے تھے، دریا وہ قلزم عبور کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول یعنی حضرت جبریل وہ جس سواری پر ہیں، جہاں ان کا پاؤں لگتا ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خاص چیز ہے، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها،
تو یہ بچھڑا بنایا تو اس کے قالب میں نے وہ مٹی اندر ڈال دی، تو اس میں زندگی کے اثرات تھے، حیات کے اثرات تھے، تو اس سے وہ آواز آنے لگی، کہنے لگا۔ اب لوگ دیکھیے یہ بڑی عجیب چیز ہے نا سونا، ایک تو سونا تھا، سونے کی چمک سے نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، اب بھی خیرہ ہوتی ہیں، اور جب سونا بولنے لگا، سونے سے آواز آنے لگی، عقلیں معاف ہو گئی۔ بھئی پیسہ جب بولنے لگ جائے تو پھر ہوش کہاں ٹھکانے رہتے ہیں؟ اب یہاں سونا بولنے لگا، بے ہوش ہو گئے، عقل ان کی جواب دے گئی۔ کہتا ہے سامری، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، او بھائی تمہارا خدا بھی یہ ہے، موسیٰ کا خدا بھی یہ ہے، فناسیہ، موسیٰ بھول گیا۔ وہ جو طور پر گئے ان کو چاہیے تھا اس بچڑے کے سامنے آ کر بیٹھتے، وہ بھول گیا، جو وہاں پہ گیا تو بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت ہارون سے بات ہوئی، اس کے بعد سامری سے باز پرس کی۔ باز پرس جب کی تو اس نے بتایا کہ میں نے چونکہ یہ دیکھا تھا تو اپنی وہ جو میری ایک ذہانت ہے یا میرا کشف ہے اسے میں بروئے کار لایا اور اس طرح سے میں نے یہ بچڑا بنایا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ اور دیکھیے لوگوں کی عقل کیسی ہوتی، یہ جب ہم سن رہے ہیں یہ واقعہ، اپنے حالات پر بھی نظر ڈالتے جائیے۔ قرآن موجود ہوتا ہے، سنت موجود ہوتی ہے، کوئی ڈبہ پیر کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ موجود ہیں طور پر، حضرت ہارون وہاں موجود ہیں، حضرت ہارون سمجھاتے ہیں کہ نالائقو کیا کر رہے ہو، یہ خدا نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو۔ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور تمہارے لیے کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو جو ایسا بے اختیار ہو اور گونگا ہو وہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن وہی کہ سونا اور اس کی چمک دمک دیکھی، عقلیں جواب دے گئی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیں، یہ جاہ پرستی، دولت اکٹھی کی۔ اب اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دی، اس بات کو نوٹ کیجیے کہ سزا کیا ملتی ہے۔ جو لوگ اس طرح سے دولت اکٹھی کرتے ہیں اور بڑا بننے کی معاشرے میں کوشش کرتے ہیں، سامری کی راہ پہ چلتے ہیں، سزا یہ ملی، فرمایا جاؤ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَلَّا تَقُولَ لَا مِسَاس، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ڈونٹ ٹچ می۔ روایت میں ہے کہ جو بھی ہاتھ لگاتا تھا یا یہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، دونوں کو بخار چڑھتا تھا۔ اس کا ایک نمونہ ہم نے کرونا میں دیکھ لیا۔ اس زمانے میں کرونا ہوتا ہوگا اسے، تو بھاگتا تھا لوگوں سے، جاہ طلب کی تھی کہ لوگ میرے پاس آئیں، میں بڑا بن جاؤں۔ اللہ نے اچھوت بنا دیا، معاشرے میں اچھوت بن گیا، بھاگتا تھا لوگوں سے۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ ان لک موعدا لن تخلفا، آخرت کی سزا وہ الگ ہے۔ اس سب سے فرمایا کہ یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ، تمہارا خدا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی ہر چیز کا عالم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب دولت کو انسان اپنی پراپرٹی سمجھنا شروع کر دے اور اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرنا شروع کر دے، تو پھر یہی چیز، یہی نعمت انسان کے لیے نقمت اور عذاب بن جاتی ہے،
اور یہ اس زمانے کا ہمارے دور کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو دولت کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں وہ اپنانی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔